باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِن، تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ چنانچہ گزشتہ مضمون یہی چلا آ رہا تھا کہ اب نجات کا راستہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تمام دین اپنے اپنے وقت پر حق تھے اور ان کی حقانیت پر ہم مسلمان ایمان رکھتے ہیں، لیکن اب نجات کا راستہ صرف اور صرف دین اسلام ہے، اور یہ آیت اس مضمون میں بالکل واضح ہے۔ قرآن پاک کی اس طرح کی واضح آیات، ویسے تو قرآن سارا ہی واضح ہے، لیکن جو کسی مضمون کے اعتبار سے بہت واضح ہیں، ان میں تحریفات کا سلسلہ بڑی منظم شکلوں میں ہمیشہ ہی جاری رہا ہے۔ خاص طور پر اسی آیت کے اندر تحریف کے حوالے سے ایک تحریک کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے انشاءاللہ ہم اپنی بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ ویسے تو قرآن پاک کو بدلنے میں کفار نے کبھی بھی کسر نہیں چھوڑی، جہاں تک ان سے بن پڑی وہ اپنی کوشش کرتے رہے۔ چونکہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری براہ راست اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، اس لیے اس میں کبھی بھی کوئی طاقت کامیاب نہ ہو سکی۔ ماضی قریب میں بہت بڑی طاقت جو معروف و مشہور ہے برطانیہ، تقریباً 200 سال تک پوری انسانیت کو انہوں نے بڑا پریشان رکھا، اور یہ امریکہ وغیرہ تو اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی وہی لوگ ہیں جو اس کے ظلم و ستم سے بھاگے ہوئے وہاں جا کر آباد ہوئے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک طاقت بن گئے۔ تو 200 سال تک ایک قسم کا ادھم مچائے رکھا انہوں نے۔ جس وقت بر صغیر آزاد ہوا، پاک و ہند اس کے تسلط سے نکلے، تو اور بھی ممالک آزاد ہوئے، اور افریقی ممالک بھی یکے بعد دیگرے آزاد ہونا شروع ہوئے۔ برطانیہ نے جو مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، ان میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی پہنچایا کہ خلافت جو مسلمانوں کی ختم ہوئی ہے، اس میں بھی پورا کردار اسی کا ہے۔ جب تک خلافت قائم رہی ہے، کسی نہ کسی شکل میں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہے ہیں اور طاقت یکجا رہی ہے۔ جب سے خلافت ختم ہوئی تو ان کا شیرازہ بکھر گیا، پھر دوبارہ جمع ہونے کا کوئی امکان پیدا نہ ہو سکا۔ اور اسی طرح مذہبی اعتبار سے علماء کو قتل کرنا، مذہبی شخصیات کو شہید کرنا، یہ بھی ان کے منشور کا حصہ تھا۔ تو جس وقت افریقی ممالک آزاد ہوئے تو ان میں اسلام بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہوا۔ یہ بھی معروف ہے کہ تقریباً ایک مجلس میں بسا اوقات سینکڑوں ہزاروں لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ تو ان سے یہ بات بھی برداشت نہ ہوئی، تو خاص طور پر نائجیریا کے صدر، ان کے وزراء اور اس وقت کے مبلغین ان کو شہید کرنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ بھی چلتا رہا، اور پھر قرآن پاک کے نسخے بڑے خوبصورت کاغذ پر بڑی خوبصورت شکل میں چھاپ کر ان علاقوں میں مفت تقسیم کیے۔
تو اس وقت کے اخبارات پر وہ تحریفات چھپیں جو اس کے اندر انہوں نے کی تھیں۔ تو ان میں سے ایک آیت یہ تھی جو اس وقت ہمارے درس کا موضوع ہے۔ اس میں غیرہ کے لفظ کو انہوں نے حذف کیا تھا، بڑی مکاری سے کام لیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص بھی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کرے گا، اختیار کرے گا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو غیرہ کا لفظ اندر سے ختم کر دیا، جس کا ترجمہ بن گیا کہ جو شخص اسلام کو بطور دین کے اختیار کرے گا تو اس کا دین قبول نہیں ہوگا۔ تو بات بالکل پلٹ گئی۔ پہلے یہ تھا کہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے، اب یہ قرآن پاک میں ہو گیا کہ اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سازشیں انہوں نے کرنا شروع کی۔ تو اس وقت مصر کے صدر تھے کرنل جمال عبد الناصر کے نام سے، نام معروف و مشہور ہے، اور مختلفی شخصیت ہے مسلمانوں میں۔ بہت سارے کام ان کے مسلمانوں کی نظر میں اچھے نہیں ہیں، بہت سارے اچھے بھی ہیں۔ تو ان کو اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک تو دو تین کام کیے اس وقت۔ ایک کمیٹی تشکیل کی جس کی نگرانی میں قرآن پاک باقاعدہ طور پر چھاپے گئے، اور وہ تسلسل آج تک جاری ہے۔ سعودی حکومت اب بھی قرآن پاک چھاپتی ہے، بلکہ مختلف زبانوں کے ترجمے اور مختصر تفاسیر بھی چھاپتی ہے جو حاجیوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت سے یہ تقسیم کار کا سلسلہ چلا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے جمال عبد الناصر نے یہ کام کیا تھا، وہ نسخے وہاں بھیجے اور ان پر یہ لکھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ قبول نہ کیا جائے، یہ صحیح نسخہ ہے۔ اور پھر قاہرہ کے اندر صوت الاسلام کے نام سے ایک ریڈیو اسٹیشن اختیار کیا گیا۔ اس وقت ٹی وی وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو ریڈیو ہی استعمال ہوتا تھا، جس میں 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت چلتی تھی، الف لام میم سے سورۃ فاتحہ سے شروع ہو کر والناس تک، اور پھر اسی وقت سورۃ فاتحہ سے شروع ہو جاتا، اور یہ سلسلہ 24 گھنٹے چلتا رہتا۔ اور آج بھی سعودیہ میں اسٹیشن ایک چل رہا ہے جس میں 24 گھنٹے قرآن پاک کی تلاوت چلتی رہتی ہے۔ تو جو کوئی بندہ اپنے نسخے کو چیک کرنا چاہے تو وہ اس کو سامنے رکھ کے اپنے نسخے کو چیک بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ علماء کی بڑی کھیپ بھیجی افریقی ممالک میں، تاکہ وہ اس اثرات کو، کفار کے اثرات کی روک تھام کا سبب بن سکیں۔ تو بہرحال اس طرح کی سازشیں ہوتی رہی ہیں، ہو رہی ہیں۔ اب بھی یورپ میں رہنے والے ہمارے مسلمان کبھی یہاں آتے ہیں تو ان سے ملاقات ہوتی ہے، تو قرآن پاک میں پہلے سپارے کی آیت کو لے کر بڑی بحث کرتے ہیں۔ اس میں بھی بات بالکل واضح ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اس آیت میں ہمیں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کوئی ہٹ درمی کا، تعصب کا دین نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے راستہ کھلا ہے۔ یہود کی طرح یہ نسلی مذہب نہیں ہے، بلکہ سب کے لیے عام ہے، جو بھی اس میں آئے گا اس کو فائدہ ہوگا۔ چنانچہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، اور وہ لوگ جو عیسائی ہیں، اور جو بت پرست ہیں، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اور اپنے پچھلے دین کو چھوڑ دے گا، وعمل صالحا، اچھے اعمال کرے گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا اجر دیا جائے گا، یعنی سب کے لیے راستہ کھلا ہے۔ تو اس کا ترجمہ تھوڑا سا زبان مروڑ کر وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کوئی مسلمان ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے بت پرست ہو، اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بس اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تو بس نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ تو اس آیت پر اب تک یہ بحث ان کا کرنا یہ بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے، یعنی یہ کام اب بھی چل رہا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں اگر بالفرض ان کو کوئی شبہ پیدا ہوتا بھی ہے تو یہ دوسری آیت اس کو واضح کر دیتی ہے،
اور اس کے اندر انہوں نے تحریف کر دی، تو جس سے مسلمانوں کو اور پریشانی لاحق ہوئی۔ اور آج بھی ہماری گلیوں میں قرآن پاک بکنے کے لیے آتے ہیں سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ، وہ قرآن پاک بھی تصحیح کے اعتبار سے از حد کمزور ہے، اور ورق کے اعتبار سے، جلد کے اعتبار سے ہمارے ہاں ثواب کی نیت سے لے کر ان کو مسجدوں میں رکھ دیتے ہیں، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ بھی کھول کر نہیں پڑھے جاتے، ان کا ٹھکانہ بس یہی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں دفن کیا جائے۔ تو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ رکھواتے ہیں اور ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کو ہفتہ رکھیں، 10 دن رکھیں، 20 دن رکھیں، بالآخر ہم نے ان کو بورے میں ڈلوا کر پھر جا کے قبرستان میں دفن ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، اور مسلمانوں کو سمجھداری اور دانائی سے کام لینا چاہیے۔ تو بات ہماری بالکل واضح ہے کہ جو بھی شخص اسلام کے علاوہ دین اختیار کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس سے ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔